دوسری بات انتہائی افسوسناک ہے کہ جس پر بات کرتے ہوئے دل لرز جاتا ہے، آنکھیں نم ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، ایسا عمل وہ بھی پاکستانیوں کی جانب سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ کل مغرب کی نماز کے بعد، افطاری کے بعد، مدینہ منورہ بلد طیبہ، مقدس سرزمین اور مسجد نبوی شریف کے اندر ایک جتھے نے، غنڈوں کے لشکر نے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے روضہ رسول کے سامنے شور و غوغا کیا۔ یہ روضہ رسول اور یہ مسجد نبوی، یہ مدینہ شریف کہ جہاں آج تک کسی کافر، کسی مشرک کو توہین کرنے کی اور بے حرمتی کرنے کی جسارت نہیں ہوئی سوائے اہل یہود کے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی مسجد نبوی اور روضہ رسول مدینہ منورہ کے اندر یہودی فتنہ اور فساد مچاتے تھے اور مچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، شور و غل کرتے تھے اور شور و غل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی مسجد نبوی کے اندر شور و غل کرتا ہے، روضہ رسول کے سامنے شور و غوغا کرتا ہے، نعرے لگاتا ہے، گھٹیا الفاظ دہراتا ہے، اس کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا، مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا۔ وہ یہودی ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، مسلمان اور اسلام سے اس کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ مسجد نبوی اور یہ روضہ رسول، یہ مدینہ منورہ اتنی بابرکت، اتنی باعظمت، اتنی بامقدس جگہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی ہیں، حالانکہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی، وا محمدہ، یا محمدہ، پکارتے ہوئے یہ آواز لگائی۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی سورہ حجرات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعضا، اور فرمایا کہ تم نبی کو اس طریقے سے مت پکارنا جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع، تمہارے روزے ضائع، تمہارے تراویح ضائع، تمہارے ذکر و اذکار ضائع، تمہارے عمرے ضائع، تمہارے حج ضائع، تمہارے لیلۃ القدر کی راتوں میں دعائیں کرنا یا علماء سے دعائیں کروانا، سب کچھ کے سب ضائع کے ضائع ہو گئے، اسی لیے کہ نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے باآواز بلند شور و غوغا کیا۔ قرآن کا یہ اعلان ہے۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول ہیں جن کی آواز تھوڑی بلند تھی، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بھائی فلاں نہیں آ رہے؟ پتہ کیا گیا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، آیت مبارکہ ایسی نازل ہوئی ہے، میری آواز تھوڑی بلند ہے، ایسا نہ ہو میرے عمل ضائع ہو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں نہیں، تھوڑا کوشش کرو، آ جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم خود تو توہین کرنے کی جسارت نہیں کر رہے نا، ان کی تو جو ہے کیا کہتے ہیں قدرتی طور پر آواز بلند تھی، حضور کی گستاخی یہ جسارت نہیں تھی۔ اور یہ ایسی مقدس سرزمین، ایسی پاکیزہ سرزمین کہ جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلند آواز کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی، انہیں بھی روک دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، کسی بات پر، کسی گفتگو پر، آپس میں گفت و شنید ہو رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی سی آواز بلند ایسی ہے کہ یہاں پر آواز بلند نہیں کرنی. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آواز کو اتنا دھیمی رکھتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 سے 3 مرتبہ پوچھنا پڑتا کہ اے عمر کیا کہہ رہے ہو. اتنا ادب و احترام اس جگہ کا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ابراہیم حرم مکہ فجعلها حرام، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کو محترم بنایا تھا، حرمت والا بنایا تھا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ، اور میں مدینہ منورہ کو حرمت والا بناتا ہوں، لہٰذا مدینہ منورہ میں کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے. مدینہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں. مدینہ منورہ میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے. مدینہ منورہ میں کسی پر اسلحہ اٹھانا حرام ہے. مدینہ منورہ کے جانوروں کو مارنا حرام ہے. مدینہ منورہ کے درختوں کو، پتوں کو، کانٹوں کو اکھاڑنا بھی حرام ہے. اتنی عظمت، اتنی حرمت. اور ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جو اس گھر کی اور اس روضہ رسول کی اتنی عظمت اور اتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روضہ رسول کے سامنے حاضر ہو کر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. کہاں ہم گناہ گار، کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیسے آنکھیں ملائیں، کیسے ہم گناہ گار ہاتھوں سے، گناہ گار زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کریں. پیچھے روزے کے پیچھے جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے آ جاتے تھے. ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن آج یہود کی سازش اور یہود کے ناپاک عزائم اس روضہ رسول کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں اپنی سواری سے نیچے اترے. خادم نے جوتے پیش کیے کہ حضرت جوتے پہن لیجئے. حضرت نے فرمایا نہیں، میں اس سرزمین پر جوتے نہیں پہن سکتا. نہ جانے اس شہر کی کون کون سی گلیوں میں، کون کون سے بازاروں میں، کون کون سی سڑکوں پر میرے نبی پاک کے، میرے آقا نامدار کے پاؤں مبارک لگے ہوں اور مجھ جیسے غلام. اللہ کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے. یہ جذبہ محبت ہزار بار بشویم بدہن مشک و گلاب. ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے ہزار بار بگویم بدہن مشک و گلاب، کہ اگر میں ہزار بار بھی مشک و گلاب سے اپنی زبان کو معطر کر لوں لیکن پھر بھی میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے سکوں. ادب و احترام سکھانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے. ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے اس زمین کا، اس مدینہ منورہ کا، اس مسجد نبوی کا، اس روضہ رسول کا ادب اتنا ہے کہ آسمان کے نیچے معزز ترین جگہ وہ ہے. اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جس جگہ پر جنید و بایزید، حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی رحمہم اللہ جیسی ہستیاں سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں. وہ جگہ ایسی جگہ ہے. ڈر لگتا ہے کہیں سانسیں اتنی بلند نہ ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہو جائے. ڈر لگتا ہے کہ روضہ رسول کے سامنے کہیں ایسا عمل نہ ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت میں ہمیں اپنے غلاموں سے نکال دیں. لیکن افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے
مر جانے کا گویا مقام ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہاں پر ایسی حرکت کریں، اس مسجد نبوی کا تقدس پامال کریں، اس روضہ رسول کا تقدس پامال کریں جس روضہ رسول پر وہ آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور کل عشاء کی نماز میں مسجد نبوی کے امام نے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے روئے ہیں، وہ آنسوؤں سے روئے ہیں کہ اس روضہ رسول کے تقدس کی پامالی کس کے حصے میں آئی؟ پاکستانیوں کے حصے میں آئی. اپنی سیاست اپنے ملک میں رکھو، اپنے حدود میں رکھو. آج آپ نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر نہ خدا کو بخشا، نہ رسول کو بخشا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بخشا، علماء کرام کو بخشا، نہ پاکستان کی مساجد کو بخشا، اور حتیٰ کہ اب مدینہ منورہ مسجد نبوی میں توہین آپ کی وہاں تک پہنچ چکی ہے. میں حیران ہوں ان مسلمانوں پر جو آج بھی اس فرقے کے ساتھ، اس ٹولے کے ساتھ، اس جتھے کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر کے بڑا فخر کرتے ہیں. افسوس کا مقام ہے. کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس منہ سے ہم اپنی شکل دکھائیں گے؟ ایک آخری واقعہ میں ذکر کر دیتا ہوں. 1980 کی بات ہے. حضرت مولانا ڈاکٹر اسد تھانوی صاحب وہ غالباً حج کے لیے یا عمرے کے لیے گئے. ایک میزبان تھے ان کے، کسی ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے گئے. اتنے میں ایک کتا ڈاگ آیا، بیٹھ گیا. حضرت مولانا ڈاکٹر اسد تھانوی صاحب نے وہاں پر جو مرغی کی ران تھی وہ اس کتے کے سامنے ڈال دی. جیسے ہی اس کتے کے سامنے وہ مرغی کی ران ڈالی گئی، اس کتے نے اپنا چہرہ پلٹ لیا، منہ موڑ لیا، منہ موڑ کر بیٹھ گیا. وہ میزبان اٹھے، وہ ران اٹھائی، صاف کی، ویٹر کو بلایا، ویٹر سے ڈسپوزیبل پلیٹ منگوائی، اس پلیٹ پر وہ ران رکھی اور رکھنے کے بعد اس کتے کے سامنے رکھی. اس کے بعد وہ کتا وہ ران کھانا شروع ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ میزبان کہنے لگے، حضرت فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ میزبان کہنے لگے، حضرت یہ بڑی ادب و احترام والی جگہ ہے، یہاں کے در و دیوار، یہاں کی مساجد و منبر کا ادب و احترام تو الگ، یہاں کے جانوروں اور کتوں کا بھی ادب و احترام ہے. ان کتوں کا بھی اگر ہم ادب و احترام نہ کریں تو یہ کتے بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اس جگہ کی عزت، حرمت، عظمت اتنی ہے کہ اس کا ادب و احترام کیا جائے. لیکن آج وہ لوگ جنہوں نے مسجد نبوی اور روضہ رسول میں یہ حرکت کی ہے وہ ایسے جانور سے بھی گئے گزرے ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے. لہذا خدارا ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ کل اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخ سے ایسے ٹولے سے، ایسی تہذیب اور تمدن اور بد تہذیبی اور بد معاشرہ رکھنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ آپ کی نسلیں ناموں کے مسلمان ہوں گے اور اسلامی تہذیب و تمدن کا نام و نشان بھی ان میں باقی نہیں رہے گا. لہذا ہمیں توبہ و استغفار کرنا ہے. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم سے، ہمارے پاکستانیوں سے، نام کے مسلمان کہلانے والوں سے بڑا گناہ ہو گیا ہے. یا اللہ ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہم گڑ گڑاتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا نہیں ہونے دیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو
ناپاک عزائم کو نیست و نابود کرے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہمارے ملک پاکستان کی اور پوری سرزمین کی حفاظت فرمائے، اور رمضان المبارک کے جتنے ایام رہ گئے ہیں ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے پروانہ ہمارے لیے لکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔